والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين عليك الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون الكتاب أفلا تعقلون صلى الله عليه وسلم میرے مالک کے اعلیٰ کل شیء قدیر نے اپنی لارحم و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے أتأمرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا وتنسون أنفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو تتلون الکتاب حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے سمجھ ہے آپ گھبرائے تو نہیں بواز بلند سے بات کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اگر نیکی کا کہنا ہے تو خود انسان جو ہے وہ نیک بنے ایسے ہی ہے اور اگر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے تو خود انسان برائی سے پہلے بچے پھر لوگوں کو تنبیہ کرے ٹھیک ہے
میں خود صبح نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ 11 بجے اٹھوں اور بچوں کو کہوں کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ابا جی آپ نے خود تو پڑھی نہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھی ہے۔ عزیزان محترم، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، بالکل ان واجبات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دونوں واجب ہیں۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، بلکہ نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ تو جو ہے برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، بلکہ نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے۔ اور اسلام کتنا ہی بہترین اور امن والا دین ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اس میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں اتنی سلامتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور تم گھر میں فروٹ وغیرہ دے کے آتے ہو تو ان کے جو چھلکے ہیں وہ دروازے کے سامنے ایسے نہ پھینک دو۔ ہو سکتا ہے تمہارا ہمسایہ غریب ہو اور اس میں وہ لانے کی ہمت نہ ہو اور اس کے بچے اس سے مطالبہ کریں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس واسطے تم فروٹ لاتے ہو تو ان کے چھلکوں کو باہر نہ پھینکو۔ یعنی کتنی سلامتی ہے، کتنا امن ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم جتنے اس دین سے دور ہیں اتنے ہی گھاٹے میں ہیں۔ دین سے جتنا دور ہوں گے خسارے میں چلے جائیں گے۔ یہ واضح قرآن کا فرمان ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ مجھے اثر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ، اللہ کر کے نفی کرتی، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لے آئے تو اب عمل صالح بھی کرو۔ ایمان چھپا ہوا ہے، توحید پر ایمان، عدالت پر ایمان، نبوت و امامت و قیامت پر ایمان، یہ ایمان ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس دین کا دوسرا حصہ جو ہے وہ عمل صالح ہے، یعنی دین کی جڑیں، یہ 5 جڑیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ جڑیں چھپی ہیں۔ جڑ چھپی ہوتی ہے نا جی، ظاہر تو نہیں ہوتی، نظر تو نہیں آتی، جڑیں چھپی ہوتی ہیں، اور اس لیے اس کو اصول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصول اصل کی جمع ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، اور جڑ پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور فرق کہتے ہیں شاخ کو، شاخیں پتہ ہے وہ جو زمین سے اوپر درخت کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ شاخیں ہوتی ہیں، وہ شاخیں نظر آتی ہیں، وہ چھپی نہیں ہوتی، وہ شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں۔
ان کے ساتھ پھل لگتا ہے، شاخیں ظاہر بظاہر نظر آتی ہے، جڑ کمزور ہو تو شاخیں پھل نہیں دیتی، ایسے ہی ہے، جڑ کمزور ہو تو شاخ پھل نہیں دیتے۔ مطلب یہ عزیزان محترم، ایمان مضبوط ہو تو پھر یہ انسان نمازی ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہو تو پھر یہ انسان روزے دار ہوتا ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، قوم زکات فرض ہے، امر جہاد فرض ہے، یہ فرضات ہے۔ اگر جڑیں کمزور ہوں گی تو شاخوں پہ پھل کیسے لگے گا؟ جڑیں مضبوط، یعنی دین کی جڑیں توحید پر ایمان پختہ، اور مومن سورہ انفال میں موجود ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر مومن کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل قائم ہو جائے، کر جائے۔ اللہ کا ذکر جب مومن کے سامنے ہو، اللہ کا نام آئے تو مومن ڈر جائے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تقویت ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر قرآن پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات سننے سے ایمان مومن کا تازہ ہوتا ہے۔ اور تیسری سورہ انفال میں جو مومن کی علامت ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، کیا سارا خرچ کرو؟ نہیں، کچھ خرچ کرو۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم حسینی ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، اور مولا علی سچے امام ہیں، یہ ہم فخر سے کہتے ہیں۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ لیکن میرے والدوں نے احترام بزرگان ملت، برادران ایمانی، میری زبان اگر جھوٹ بولتی ہے تو میرا تعلق امام جعفر صادق سے نہیں ہے، تو جو ہے نا، پھر میرا تعلق کون سا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا کہ ایک سچے امام کو مانتے ہوئے میں جھوٹ بولوں؟ ہاں، یہ زبان صرف کذب بیانی نہیں کرتی، یہ زبان اور بھی ڈھیر سارے گناہ جو کرتی ہے، 70 قسم کے گناہ کرتی ہے یہ زبان، غیبت کرتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زبان بہت کچھ کر جاتی ہے۔ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں تو پھر ہم نے اپنے اس وجود کو ویسے متحرک کرنا ہے جیسے معصوم چاہتے ہیں، پھر ہم ویسے بولیں جیسے ہمارے امام علی چاہتے ہیں، پھر ہم ویسے دیکھیں جیسے مولا امام علی چاہتے ہیں، پھر ہم ویسے گفتگو کریں جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ علی سے لے کر امام آخر الزمان تک سارے سچے ہیں، سچوں کو مانتے ہیں۔ جب سچوں کو ماننے کا دعویٰ ہے تو پھر مجلس حسین ہے، عید کا دن گزر چکا، آپ اس رات میں اپنے بستر آرام کو چھوڑ کر مجلس حسین میں تشریف لائیں، کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی تو جو ہے کہ نہیں، ورنہ اس مجلس میں ہر کوئی نہیں آتا، اور مجلس میں بیٹھنا، مجلس حسین میں سانس لینا تو ہر انسان کی مجبوری ہے، نہ لے گا تو مر جائے گا، لیکن مجلس حسین میں جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کا سانس بھی تسبیح بن جاتا ہے۔
بڑی فضیلت ہے، اور کیونکہ ایام عزا آنے والے ہیں، میں آپ سب نے ہم نے عزاداری کرنی ہے، ہم نے مقصد حسین کو سننا بھی ہے، اور صرف سننا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن عزاداری کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیے گا، کیونکہ عزاداری ایام آنے والے ہیں۔ 20 دن کے بعد پہلی محرم ہوگی، ایسے ہی ہے نا، 20 دن کے بعد پہلی محرم ہوگی، اور تمام مسلمان تو حضرت ابراہیمی کی سنت ادا کر چکے۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے تو بدلے میں جانور ذبح ہوتا ہے، تو وہ سارے مسلمان کرتے ہیں، خوش ہو کے کرتے ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے اس میں، لیکن ایک نبی کا نواسا، ایک رسول کا نواسا جب اپنے بچوں کو قربان کرتا ہے، جب اپنے پورے کنبہ کو قربان کرتا ہے، تو اس کا ذکر سننے کے لیے فتویٰ لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس واسطے پہلی چیز یہ کہ جب ہم عزاداری کریں، جلوس میں شرکت کریں، تو ہمارے آنکھیں نم ہیں، ہم مسکرائیں نہیں، گھر سے نکلیں تو قربتاً اللہ نہیں، مجلس سے حسین میں آئے تو قربتاً اللہ، کیونکہ مختلف نیتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، جب گھر سے نکلتا ہے تو کئی قسم کی نیتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں جگہ پہ مجلس ہے، فلاں شخص پڑھ رہا ہے تو سنوں گا، ایک یہ نیت ہے، لنگر کیا پکا ہے، ایک یہ نیت ہے، ٹائم کتنا ہے مجلس کا، ایک یہ نیت ہے، جلوس کا دورانیہ کتنا ہے، ایک یہ نیت ہے۔ نہیں میرے بھائی، گھر سے نکلو قربتاً اللہ، مجلس میں بیٹھو قربتاً اللہ، مجلس حسین میں ذکر حسین سنو قربتاً اللہ، ذکر حسین سناؤ قربتاً اللہ، نہ دینے والا اس ذکر کو میزان میں تولے، ہے جی، تولتے نہیں، ذکر کو تولتے ہیں، مجالس کو تولتے ہیں، عزاداریوں کو تولتے ہیں، نہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے، کیونکہ تولتا وہ ہے جو کمی بیشی کرے، زیادہ ہو تو کم کر دے، کم ہے تو زیادہ کر دے، تولنے والے کا یہی کام ہے، ہمارے یہ کام نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس اعضاء کا وقت، اس کا موازنہ، اس کا میزان خدا کے پاس ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ مجلس کیسی ہے، یہ وہ خدا کا میزان بتائے گا، میں اور آپ نہیں بتا سکتے، میں کس نیت سے مجلس پڑھ رہا ہوں یہ میزان العمل بتائے گا، روز محشر پتہ چلے گا، میں کس نیت سے ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مار رہا ہوں یہ میزان العمل بتائے گا۔ اس واسطے انتہائی اختصار کے ساتھ ایام عزا آنے والے ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جلوس میں شرکت کریں، بڑے دھیان سے جلوس میں جائیں، ماتم حسین میں ہنسے نہیں، نوحہ پڑھیں، مجلس حسین سنیں۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، میں یہاں پہ ایک سنگت لے آتا ہوں، یہ جب ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جب حسین کے ماننے والے نہیں ان باتوں پہ عمل کریں گے تو اور کون کرے گا؟ سنگت بلا دیتا ہوں، میں تو سو رہی ہوں، میں نے سنگت بلائی ہے کس مقصد کے لیے؟ عزاداری حسین کے لیے، مجلس کے لیے، اسی کے لیے سنگت بلائی نا۔ سنگت کے افراد 60 ہیں، 70 ہیں، 50 ہیں، آ گئے، میں نے ان کو کہا کہ حضور مجلس شروع ہے، اس کے بعد جلوس نہیں، اس کے بعد جلوس ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اچھی سی جگہ پہ بٹھا دیں، جی کسی جگہ ہمیں بٹھا دیں، کہ مجلس شروع ہے، کسی جگہ بٹھا دیں۔ مجھے بتاؤ کہ مجلس سے امام حسین سے بہتر کوئی جگہ ہو تو کہیں بٹھا دیتے؟ کس مشن کے لیے آئے ہیں؟ عزاداری کے لیے آئے ہیں نا، ماتم داری کے لیے آئے ہیں نا، اس مشن کے لیے آئے ہیں، بلایا گیا ہے اس مشن کے لیے۔ بلانے والے کا مقصد قربتاً اللہ ہے تو آنے والے کا مقصد بھی قربتاً اللہ ہے۔ دین قربانی چاہتا ہے، میں 5 منٹ قربان نہیں کر سکتا، چوک پہ کھڑے ہو جاتا ہوں، محنت نہیں سن سکتا،
میں نہر کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، مجلس شروع ہے، میرا وہاں کھڑا ہونا بہتر ہے جہاں مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے؟ ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا میرے واجب الاحترام۔ یہ جو کتاب کیا ہے نا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، تحریر ہو رہا ہے۔ اور بہت توجہ سے ہم بولیں تو سوچ سمجھ کر، جو میں کہنا ہے ہم دیکھیں تو سوچ سمجھ کر، ہمارے دیکھنے میں شیطانیت نہ ہو، ہمارے بولنے میں جدیدیت نہ ہو، ہمارے گفتگو کرنے میں شیطانیت نہ ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ جن سے تعلق نہیں ہوتا ان کا کردار نہیں اپناتے، جن سے ہمارا تعلق واسطہ نہیں ہے ان کا کردار نہیں اپناتے ہیں۔ لہذا دو لفظوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حسینیت کو اپنایا ہے تو حسینیت پر چلو، یزیدیت کو چھوڑا ہے تو یزیدیت کو چھوڑ دو، اپنے وجود سے نکال بیٹھے تو ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہو سکتی۔ دل میں محبت حسین رکھوں، دل میں محبت اہل بیت رکھوں اور کہنا میں شیطان کا مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور محبت حسین، محبت اہل بیت کتنی بڑی نیکی ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے عزیزان محترم، جو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور یہ کمال ہے کہ انسان مرے محبت اہل بیت پر، اور محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی محبت اہل بیت پر مرتا ہے تو وہ پھر مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ کمی بیشی تو ہوتی ہے سب میں، لیکن ایک یہ بات کہ خدا معاف کر دے گا، کبھی سوچنا اس بات کا کہ میں گناہ کروں اور کہوں کہ خدا معاف کر دے گا، بالکل خدا معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خدا سے معافی مانگو۔ تم خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، تم توبہ کے دروازے پر آؤ ہی نہیں تو خدا کیسے معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا خدا۔ خدا نے معاف تب کرنا ہے جب خدا سے معافی مانگی۔ خدا ناراض ہے تو پھر راضی کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے نظام میں اس کو مت تولو کہ میرے پاس ڈھیر سارا مال و دولت ہے، خدا مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، محلات ہیں، زمینیں ہیں، اللہ کا کرم ہے بہت، اللہ بڑا راضی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی رضا کی شرط یہ نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے، اس نے ہر کسی کو عطا کرنا ہے، یہ اس کی رضا کی سند نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہو تو کہا کہ وہ خدا راضی ہے۔ نہیں، خدا کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ خدا راضی نہیں ہوتا، اور خدا کو راضی کرنے کے لیے جو خدا نے وسیلے بنائے ہیں انہی ہی وسیلوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ نجات چاہتے ہو؟ کون ہے جو نجات کو چاہتا ہے؟ دنیا کائنات میں کون؟ انسان تو دور کی بات ہے، حیوان دیکھیں آپ، جب گدھا چل رہا ہو اور مالک اس کو بڑا سا عصا جو ہے وہ کھڑا کر کے مارنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اپنی وہ کمر جھکا لیتا ہے، اپنی پیٹھ جھکا لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ نجات کے لیے۔ ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، کہاں سے کریں نجات حاصل؟ کیا وہ اللہ جس نے ہمیں خلق فرمایا اس نے ہمیں نجات کا راستہ نہیں دکھایا ہوگا؟ بالکل دکھایا ہوگا۔ میں بالکل چھوڑنے لگا ہوں، انشاءاللہ ان کو دینے لگا ہوں۔ اس اللہ نے ہمیں نجات کا راستہ نہیں دکھایا ہوگا؟ دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نجات چاہتے ہو انی تارکم فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عبرت اہل بیت، نجات چاہتے ہو، آخرت بخیر چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اخروی نجات چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ دو چیزوں کے ساتھ تمسک رکھو، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ اچھا، نجات ہوگی ان دو میں؟ دنیا کائنات مل کر ایک اور دروازہ بنائے اور وہ کہے کہ نہیں تم اس دروازے سے آ جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، تو مل جائے گی نجات۔ نجات اسی دروازے سے ملے گی جو دروازہ رسول نے بتایا۔
رسول کے بتائے ہوئے دروازے کے علاوہ تم سارے اکٹھے ہو کے دروازہ بنا لو، نجات کا ذریعہ بنا لو، وسیلہ بنا لو، وہ نجات کا نہیں، وہ دوزخ کا ہو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں بنا رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بنا رہے ہیں۔ اس واسطے تمسک سے کیا مراد ہے؟ بس 2-3 جملے۔ تمسک سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں، اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھیں۔ میں قرآن کو جیب میں رکھ لوں بس؟ ایک چھوٹا سا سوال کرو، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ میں آپ 50 سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک مجھے بتا دے، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، 114 صورتیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 114۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ درود بسم اللہ آئی ہے۔ اب آپ مجمع میں سے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں۔ یہ تمسک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ میں 1.5 گھنٹہ موبائل پہ دے دیتا ہوں، میں آدھا دن ٹیلی ویژن دیکھ لیتا ہوں، میں میچ ٹائم نکال کے دیکھ لیتا ہوں، میں فٹ بال کھیل لیتا ہوں، میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں، لیکن قرآن کو 5 منٹ نہیں دے سکتا۔ یہ تمسک کے قرآن ہے۔ ایک سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک سورت ہے جس میں بسم اللہ آئی نہیں۔ میں نے یہ اس لیے ذکر کیا کہ ڈھیر سارے معاملات ایسے ہیں کہ بندے کی یہ تو دھنگ رہ جاتی ہے، یار ہمارے مومن جانے والے شیعان علی اتنی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں۔ قرآن کے ساتھ تمسک سے مراد یہ نہیں کہ جیب میں ڈالو، قرآن کے ساتھ تمسک سے مراد یہ جو قرآن کہے وہ کرو، جس چیز سے قرآن منع کرے اسے منع ہو جائے۔ اہل بیت کے ساتھ تمسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت 24 گھنٹے میں اہل بیت کا نام لیتا رہوں، حسین حسین کرتا رہوں، علی علی کرتا رہوں، لیکن جو من میں آئے وہ کرو، جو علی کہے وہ نہ کرو۔ شیعت یہ ہے، شیعت یہ ہے کہ علی علی کرتے ہو تو علی کی مانو، حسین حسین کرتے ہو تو حسین کی مانو، مولا مولا کرتے ہو تو مولا کی مانو، مجلس امام حسین میں جاتے ہو تو کچھ حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور حاصل یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ گئے اور جیسے اٹھے تھے ویسے چلے گئے، یہ حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کمال یہ ہے کہ محنت میں آئے ہو تو کچھ اس طرح کا لے کے جاؤ کہ زندگی سنور جائے، زندگی بدل جائے، وہ جو چال تھی وہ وہی چال نہ رہے۔ معذرت کے ساتھ ایام اعزاں آنے والے ہیں، معرفت کے ساتھ عزاداری کریں، معرفت کے ساتھ محنت سے عزا سنیں۔ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کون پڑھنے والا ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، پہلے ہی فرمان کی نفی کر کے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پڑھنے والا ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے۔ گھر سے نکلتا ہوں تو مولا کی نافرمانی کر رہا ہے، کون پڑھنے والا ہے، ہاں یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے۔ میرے والد علیہ السلام بزرگان ملت ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، سید اگر جوان ہیں، داڑھی اتری ہے، 3 4 بچوں کے باپ بن چکے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو صراحتاً علی کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں، صراحتاً خدا کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز جس کی قضا ہو جاتی ہے وہ دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر کے صدقہ خیرات کر دے تو وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے حسینی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو یہ جوڑ نہیں ملتا، حسینی ہو اور سچ بولتا ہے، حسینی ہو اور نماز پڑھتا، حسینی ہو اور اس کا کردار کمال کا کردار ہے، کسی کا حق غصب نہ کرے۔ یہاں پر میں بیٹھ کے لعنت ڈالوں، حق غصب کرنے والوں پہ لعنت، آپ کہیں گے بے شمار بڑی بلند آواز ہے، اور اگر میں نے ہی کسی کا حق غصب کیا تو میں نے کون سی کس کی سیرت کو اپنایا ہے؟ والدین کا احترام کرو،
آج کل کے اس دور میں والدین کا احترام بھی نہیں ہوتا. والدین کو تو بس دوست سمجھتے ہیں لوگ، یہ ہمارے دوست ہیں. نانا ولا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. بے شک بیٹا حق پہ ہو، باپ باطل پہ ہو. بیٹا حق پہ، باپ باطل پہ، اور بیٹا غصے میں آ کے اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے 40 روز تک اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے. 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مجھے بتائیے کہ دیکھ نہیں ہے نا، وہی پیار سے دیکھ لو تاکہ حج مقبولہ کا ثواب ملے. ماں کے چہرے کی طرف دیکھو، محبت کرے لہجے سے، حج مقبولہ کا ثواب ہو. باپ کی قدر کرو. رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے باپ کا احترام کرو، اپنے باپ کی قدر کرو. اگر چلے گئے ہیں تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھو. ہمارے جانے والے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے کچھ بھیجیں. بس خدا آپ کو سلامت کر کے خوش رہے. میں نے جو باتیں کی ہو سکتا ہے آپ کی دل آزاری بھی ہوئی ہو، لیکن میرے بھائیوں آپ خود اس امام باڑہ سے باہر نکل کر ان باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا کہ قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے سے مراد جو قرآن کہے وہ کرنا ہے. اور قرآن کی معرفت ضروری ہے. جہاں ایک عورت اپنے بچوں کو 10 گھنٹے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو انگلش پڑھ کے آؤ، وہاں پر 1 گھنٹہ وہ اس کی تنبیہ بھی کرے کہ جو قرآن پڑھ کے آؤ. وہاں ماں باپ کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے، وہ تو دنیا میں کام دینے والی ہے، لیکن قرآن اس دنیا میں بھی کام دیتا ہے، آخرت میں بھی کام دیتا ہے. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان میں ایسے چمکتا ہے، زمین میں ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. خدا بندے عالم آپ کو سلامت رکھے، خوش رہے، آباد رہے. اور آج شب 11 ذی الحج ہو گئی، عید کا دن گزر گیا، اور اہل بیت کی تو کوئی خوشی نہیں ہے. اہل بیت کو کوئی خوشی منانے ہی نہیں دی گئی. بس اس غم کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا کہ امت محمد نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کو ادا کی. وہ تو زندہ کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جس نبی کے نواسے نے، سلطان الانبیاء کے نواسے نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اس کی قدر نہیں کی. حسین حسین کرتے ہیں، وہ حسین حسین کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا. ہاں میرے بھائیوں، اس دین کی خاطر حسین نے صرف اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا. حسین ابن علی نے صرف اپنے اصحاب کو قربان نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کو قربان نہیں کیا. اس پر بہت بڑی بڑی قربانیاں صرف ہوئی ہیں. اور بتاؤ برداشت کر سکتے ہو کہ میری ماں یا بہن بازار میں ننگے سر جائے؟ کر سکتے ہو برداشت؟ یا ایسا کوئی معاملہ ہو کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سر کو دیکھے اور نوکے نیزہ پر سر بلند ہو اور 18 سالہ سر ہو، اور بیٹا جو ہے اس کا سر دیکھ کر ماں جو ہے وہ گریہ کر رہی ہو. کوئی ماں اپنے 6 مہینے کے لال کے سر کو دیکھے اور سر برہنہ ہو. ہاں یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں. اس بیوی کا شکریہ ادا کرنا کہ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں یا بہن کسی غیر محرم سے گفتگو کرے. جب اتفاق سے کبھی آپ گھر میں نہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ گھر میں کوئی آیا تھا، تو آپ پہلا سوال یہ کریں گے کہ گھر میں جب کوئی بھی نہیں تھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ سامنے تو نہیں آئے. عزاداروں، اپنی غیرت اتنی گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن دین کے لیے حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں، اور حسین ابن علی کی قربانیوں کے بعد وہ جو بی بی زینب کی کوششیں ہیں، صرف ندا نہیں دی ہے، ہر موڑ پر، ہر بازار میں خطبے دیے ہیں. اور صرف خطبے نہیں دیے، ہر بازار پر مصیبتیں سہی ہیں. کبھی آگ برستی ہوئی سامنے بندے ہاتھوں پر، ہاں کبھی آگ برس رہی ہے، کبھی ابلتا ہوا پانی پھینکا جا رہا ہے، کبھی پتھر پھینکے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب کوئی پتھر آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتے ہو، لیکن بیویاں دفاع کرے تو کیسے کریں؟
بیویوں کے تو ہاتھ پتے کچھ بنے ہوئے ہیں، بس جو پتھر کوئی آتا ہے وہ کبھی پیشانی پہ لگتا ہے، کبھی سر پہ لگتا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق اکبر آپ سب کو زندہ سلامت رکھے، خوش رہیں، اور مالک اللہ کل شیء قدیر بانیان مجلس کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، اور آپ حضرات تمام کے جتنے مدعوین ہیں سب کو اعلیٰ دین میں لگا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔